اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی دولت کا گھمنڈ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات ابو حکم؟ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی مفلس شخص ملا اللہ کو۔ صحیح بات، اللہ کسی سردار کو نبی بنا دیتا۔ اور جب ان لوگوں کا غرور، ان کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا تھی ان کی حیثیت، کیا تھا ان کا مقام، اللہ نے سورہ قریش کو نازل کیا۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، یعنی قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، کمفرٹیبل ہو گئے، فیملیئر ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے۔ یہ تو ہوئی ایک اوپری بات۔ اب ذرا آپ ہلکا سا اس کی گہرائی میں اگر آپ اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ایلاف کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی عادت ہو جانا، کسی چیز کے لیے عادی ہو جانا۔ جیسے سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو، ہمیں آفس جانے کی عادت ہو چکی ہے۔ جیسے رکشے والے کو 10 لوگوں کو بٹھا کے رکشہ کھینچنے کی عادت ہو چکی ہے۔ جیسے نان بائی کو، روٹی بنانے والے کو دن میں ہزاروں روٹی بنانے کی عادت ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی۔ ٹھیک، اب ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا جا رہا ہے، عادت ہو گئی۔ اگر آپ قرآن کو اسی دلکش انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کو کس طرح سے اسکالرز نے 6 ڈویژن میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور قرآن قصے کہانیوں سے بہت آگے بڑھ کر کس طرح سے ایک سمندر کی طرح ہے، ایک خط کی طرح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے پرسنلی لکھا ہے، تو آپ ریلی مکتوب کے چینل پر جا کر قرآن پر بنی ڈاکیومنٹری کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ قرآن کو اسی دلکش انداز سے سمجھ سکیں۔ قرآن کو تھام